بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں جو صورت آپ کے لیے لائی ہوں وہ ہے سورہ فاتحہ۔ آج ہم اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے فوائد کا تذکرہ کریں گے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو، چونکہ قرآن کریم کی سب سے پہلی یہی صورت لکھی گئی، اسی لیے اسے سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نمازوں میں قرأت اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ام القرآن بھی کہلاتی ہے، ام الکتاب، سبع مثانی بھی کہلاتی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحمد اور سورہ صلات بھی ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا کہ ایمان والو، اللہ کا رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتا دوں گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ روایت صحیح بخاری شریف، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ ہے۔ سورہ فاتحہ کا دم مختلف بیماریوں کے لیے اور جھاڑ پھونک کے لیے بہت اہم ہے اور اس سے علاج ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے فضائل قرآن میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ اترے ہوئے تھے، اچانک ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے یہاں آدمی موجود نہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھونک کر دے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نہیں جانتے تھے یہ کچھ جھاڑ پھونک بھی جانتا ہے۔ اس نے وہاں جا کے کچھ پڑھ کے دم کر دیا۔ اللہ کے فضل سے وہ سردار بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ 30 بکریاں اس نے دی اور ہماری مہمانی کے لیے بہت سارا دودھ بھی بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے پوچھا تم نے جھاڑ پھونک کا علم تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی پوری نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا جب امام کے پیچھے ہوں تو فرمایا پھر چپ کے پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر دیا ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بعض روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ پھر بندہ ولد دعالین تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا خوش ہو جائیے، آپ کو 2 نور ایسے عطا کیے گئے ہیں کہ آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، وہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان کے ایک ایک حرف پر نور ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پہ لیٹو اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو تو موت کے سوا ہر چیز میں امن میں آ جاؤ گے۔ سورہ فاتحہ کی ایک خاص آیت جس کا میں نے ابھی تذکرہ بھی کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب
اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب بندہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتا ہے اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو آپ کو لازمی چاہیے کہ یہ آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اول تا آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گی یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔